ان کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ ایگزام ہونے والا ہے اور ٹائم گھنٹی بج جائے, اس کے بعد باہر نکلے, ارے آپ نے امتحان دیا, ارے کون سا امتحان تھا. دیکھیے یہاں پہ وہ لوگ جو مشکلات کا شکار ہیں, جن کو اسکینر نے منع کر دیا, ان کے لیے ایک نعمت ہے. انہیں پتا چل رہا ہے کہ ارے ہماری جو خواہش تھی اس کے مطابق نہیں ہو پایا کوئی کام, اور جو پاس کر گئے ان کا دھیان ہی نہیں ہے, ان کا دھیان ہی نہیں ہے. ایک انسان نے دعا کی مجھے اولاد دے دو, خدا نے اولاد دے دی. ایک نے کہا مجھے مال دو, خدا نے مال دے دیا. خدا کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر, المال والاولاد فتنہ. فتنہ میں نے آزمائش, فتنہ ہے, آزمائش ہے آپ کی, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آزمائش ہے, امتحان ہو رہا ہے, امتحان میں فیل ہے. اچھا دوسرے اس کے مقابلے میں ایک آدمی, آپ نوٹ کیجئے, جو انسان مشکلات میں ہے, آپ دیکھیں کہ وہ خدا سے زیادہ اٹیچ ہے. ہمارے ایک دوست, ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا, یہ جو کار ریس ہوتی ہے اس کے ڈرائیور تھے, بڑے جو فاسٹ کیا کہتے ہیں, وہ جو فارمولا 1 وغیرہ ان کے وہ ڈرائیور تھے, اور بڑی زندگی ان کی لش پش میں اور خدا کی طرف دھیان نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا, ایک وقت آیا شدید کینسر ہوا. اب جب بھی میں جاتا ہوں, ہر سال میں ان کے ساتھ ملنے جاتا ہوں ان سے, ان کی زندگی چینج ہے. اب وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے دوست انہوں نے اتنا بڑا گھر بنایا. ارے میں نے کہا یہ اتنا بڑا گھر بنا لیا تم نے, اس کی جگہ تم کسی غریب کو دے دیتے. دیکھیے آپ, دھیان دنیا سے ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو گئے, دنیا سے ڈسکنیکٹ ہونا شروع. وہی جو دنیا سے کنیکٹ تھے آج وہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مشکل سے گزر رہے ہیں, امتحان سے گزر رہے ہیں, وہ محسوس کر رہے ہیں امتحان کو. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کو اسکینر سے یس یس ہو کے نکل رہے ہیں, جو 90% ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ امتحان ہال میں پتہ ہی نہیں ہم کو. ان کو وہ غافل ہیں, ہٹلس ہیں وہ. دیکھیے کل آپ کے سامنے کہا تھا سمون بکمون امیون فہم لا یعقلون. یہ جو سمیون ہے اس کو سمجھیے, کوئی گونگا ہے, بہرا ہے, اندھا ہے, آنکھیں ہیں اس کی, کان ہیں اس کے, زبان ہے اس کی. خداوند کہہ رہا ہے نہیں بہرے ہیں, اندھے ہیں, گونگے ہیں. کیوں کہہ رہا ہے؟ یعنی کہ ریالٹی کو نہیں سمجھ پا رہے, ریالٹی کی طرف توجہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہے امتحان حال میں بیٹھے ہیں, پتہ نہیں ہے امتحان حال میں بیٹھے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ یہ فلنگ ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. دیکھیے ایک جگہ بتایا کہ رزق کی کمی اور زیادتی سے میں ٹیسٹ کرتا ہوں. دوسری جگہ دکھائیے پوری کریشن کے اندر ٹیسٹ ہے. دیکھیے کس طرح سے ہے. حضرت آدم جب کریٹ کر دیے گئے, وہ اللہ نے کہا میں آپ کو ایک چیز جگہ لے کے چلتا ہوں, آئیے ذرا ایک آپ کے ساتھ ایک گفتگو ہو. حضرت آدم کو لے جایا گیا. آدم نے کیا کہا؟ آدم نے ایک جگہ جا کر کیا دیکھا؟ اپنی ذریت کو دیکھا. قال اللہ عز وجل, یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. قال اللہ عز وجل, اللہ نے فرمایا لآدم, آدم کو کہا انظر, دیکھو, ماذا ترى, کیا تم دیکھتے ہو سامنے؟ آدم نے نگاہ اٹھا کے دیکھی. قال, اب آدم کہہ رہے ہیں فنظر, میں نے نظر اٹھا کے دیکھی. فنظر آدم, آدم نے نظر اٹھا کے دیکھی. الى ذریتہ, اپنی ذریت کی طرف. خدا نے ان کو ساری ذریت دکھائی ان کی. وَهُمْ ذَرٌ, جبکہ یہ عالم ذر میں تھے, ساری کی ساری ذریت عالم ذر میں تھی. کتنی تھی؟ مَلَأُ السَّمَاء, یہ پوری آسمان بھرے ہوئے تھے اس ذریت سے. قَالَ الْآدَمُ, آدم نے کیا کہا علیہ السلام, یا ربی, اے میرے لارڈ, مہا اکثر ذریت, اتنی زیادہ ذریت ہے میری. اس کے بعد ایک ڈائلاگ ہے, میں اس کو اسکپ کرتا ہوں. فقال اللہ عز وجل, اب یہاں پر آنے کے بعد یہ ذریت دیکھی. یہاں پہ آدم نے کہا البتہ ایک ہے, اتنے سارے لوگ ہیں یہ, لیکن میں ایک عجیب چیز دیکھ رہا ہوں. ان میں کوئی کالا ہے, کوئی سفید ہے, کوئی لمبے قد کا ہے, کوئی چھوٹے قد کا ہے, کوئی امیر لگ رہا ہے, کوئی پھٹے ہوئے کپڑوں میں لگ رہا ہے, کوئی کس میں لگ رہا ہے, کوئی مریض ہے, کوئی صحت مند ہے, کوئی خوشحال ہے, کوئی غمگین ہے. اب یہ آدم, حضرت آدم, he is seeing all these things. اب یہاں پر سوال کیا اللہ سے کہ کیوں ہے ایسا, یہ آپ نے ان کو مختلف خلق کیوں کیا ہے, مختلف لینگویجز بول رہے ہیں, مختلف کلر کے ہیں. قال اللہ, اب اللہ جواب دے رہا ہے عز وجل, کذالک خلقتہ, میں نے اس طرح سے ان کو خلق کیا ہے. اس لیے دیکھیے جواب آ رہا ہے, یہ اسکینر کا جواب آ رہا ہے. کیوں اسکینر ایسا کرتا ہے؟
لِأَبْلُوَهُمْ کہ میں ان سب کو ٹیسٹ کروں فی کل حالاتہم تمام حالات میں وَإِنَّمَا اور فقط انما معنی ہوتا اونلی خلقتک میں نے تم کو خلق کیا ہے وَخَلَقْتُهُمْ اور میں نے ان کو خلق کیا ہے لِأَبْلُوَهُمْ تاکہ تم کو آزماؤں اور انہیں آزماؤں. اب سمجھ چاہیے کوئی بھی اگر خاتون خوبصورت ہو تو یہ خوبصورتی اس کا ٹیسٹ ہے, اگر کوئی انسان بدصورت ہو تو یہ بدصورتی اس کا ٹیسٹ ہے, اگر کوئی انسان امیر ہے تو یہ امارت اس کا ٹیسٹ ہے, اگر کوئی غریب ہے تو غربت اس کا ٹیسٹ ہے, اگر کوئی صحت مند ہے تو صحت اس کا ٹیسٹ ہے, اگر کوئی مریض ہے تو مرض اس کا ٹیسٹ ہے. اگر کسی کو ایک صحت مند بچہ ہے یہ اس کا ٹیسٹ ہے, مریض بچہ ہے یہ اس کا ٹیسٹ ہے, کوئی اسٹیٹس ہے تو ٹیسٹ ہے, بغیر اسٹیٹس کے ہے تو ٹیسٹ ہے. جب ایک ٹیسٹ ہے ہر چیز تو غم کس بات کا. دیکھیں آگے اس کو خدا واضح کرتا ہے ابلوہم ایکم احسن عملا, تم میں سے بیسٹ کون انجام پرفارم کرتا ہے فی دار الدنیا اس دنیا میں, فی حیاتکم تم اس دنیا کی زندگی میں, وقبل مماتکم اور مرنے سے پہلے, فلذالک اسی لیے خلقت الدنیا اسی لیے میں نے دنیا کو خلق کیا, والآخرہ اور آخرت کو خلق کیا, والحیات حیات کو خلق کیا, والموت اور موت کو خلق کیا, والطاعہ والمعصیہ اسی لیے اطاعت اور معصیت کو خلق کیا, والجنہ والنار اسی لیے میں نے جنت اور نار کو خلق کیا, وکذالک عرضت فی تقدیر اس کی وجہ سے میں تقدیر بناتا ہوں. دیکھیے آپ تقدیر سمجھیں آپ تدبیری اس طرح سے میں تدبیر کرتا ہوں, یعنی تدبیر کوئی اسکینر, اس لیے میں اس طرح سے میرا اسکینر کام کرتا ہے. وَبِعِلْمٍ نَافِذُ فِيهِمْ اور میرا اپنا علم یہاں میں نافذ کرتا ہوں. خالق تو میں نے ان کو اب آپ اور واضح کرنے کے لیے میں نے ان کو خلق کیا بین الصورہم مختلف صورتوں میں, واجسامہم مختلف جسموں میں, وَأَلْوَانِهِمْ مختلف کلروں میں, وَآمَارِهِمْ مختلف قبیلوں میں, وَأَرْزَاقِهِمْ مختلف رزقوں کے ساتھ, وَطَاعَتِهِمْ وَمَعْصِيَتِهِمْ. ایک صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآلِ محمد. بس دیکھیے پہلی حقیقت کو ریئلائز کیجئے جو ہم سب سے زیادہ غافل ہیں کہ ہر چیز امتحان ہے. خداوند تعالیٰ ہر سیکنڈ ہمارے ساتھ بزی ہے. اب اگر کوئی جوان ہے تو یہ جوانی کا امتحان ہے, اگر کوئی پیر ہے, کوئی عمر رسیدہ ہے, بوڑھا ہے تو بڑھاپے کا امتحان ہے, یہ بڑھاپے میں کس طرح سے انجام دیتا ہے. اگر کوئی انسان اب حتیٰ اگر آپ یہ کر لیجئے اب آپ کے کانسیپٹ یہ چینج ہونے چاہیے. دیکھیے میں نے عرض کیا تھا گارنٹیڈ آپ کو پیس آف مائنڈ حاصل ہوگا. شرط یہ ہے کہ آپ اس کانسیپٹ کو ڈائجسٹ کر لیں, اس کانسیپٹ کو اپلائی کرنا شروع کر دیں. اب آپ کی نگاہ چینج ہو جائے. ابھی تک ہماری نگاہ مختلف ہے, ہمارے سارے درد اور رنج اور غم کی وجہ ہمارے غلط کانسیپٹ ہے. دیکھیے اگر ہماری مینٹیلٹی صحیح ہوگی تو ہم کیا کہیں گے, آپ دعا کر رہے ہیں خدایا مجھے مال دے, یعنی پتہ ہے آپ دعا کیا کر رہے ہیں, خدایا میرا ٹیسٹ مال کے ذریعے کر. آپ کہہ رہے ہیں مجھے اولاد دے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے خدایا میرے اولاد کے ذریعے میرا ٹیسٹ کر. اگر آپ کہتے ہیں خدایا مجھے اسٹیٹس دے, یعنی میرا اس اسٹیٹس کے ذریعے ٹیسٹ کر. مجھے کچھ اور ہو دے, آپ کا اس کے ذریعے ٹیسٹ کریں. بس کوئی انسان خوش نہ ہو. اگر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, اگر یہ ایک مسئلہ حل کر لیں آپ تو کبھی کوئی جیلسی باقی رہے گی, کبھی کوئی پراؤڈنس باقی رہے گی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ایک اسٹیج ڈرامہ ہو رہا ہے, اس میں مختلف کردار ہو رہے ہیں. یہ ایک آدمی کو ڈائریکٹر نے کہا آپ ملینر بنیں گے, اس میں جناب آپ جو ہے یہاں پہ بھکاری بنیں گے, جناب آپ جو ہے یہاں پر جو ہے ان کی وائف کا کردار انجام دیں گے, آپ یہ کام کریں گے. ایک اسٹیج ڈرامہ ہو رہا ہے. اس میں جو آدمی بھکاری بنا ہوا ہے, جو ملینر بنا ہوا ہے, جو اس سے جیلس ہے, نہیں جیلس ہوگا, اس کو معلوم ہے تو ڈرامہ ہے. بابا ابھی ڈرامہ ختم ہوگا, سارے باہر آ جائیں گے, سب برابر ہیں. اچھا وہ جو ملینر ہے وہ اس پہ پرائڈ کرے گا, ارے میں دیکھا میں ملینر, اس کو معلوم نہیں ہے. دیکھیں ریالٹی اگر اس کو پتا ہو تو کیا غرور. اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان خاتون کو خوبصورت بنایا کیونکہ ان کا یہ اس اسٹیج کے اوپر ان کا یہ پلے ہے,
ان کا امتحان ہے. تو کس بات کا غرور؟ ابھی آپ باہر آئیں گے تو سب ایک جیسے ہیں. ایک کو کالا بنایا, ایک کو سفید بنایا, ایک کو زرد بنایا, ایک کو پیلا بنایا, ایک کو لمبا بنایا, ایک کو چھوٹا بنایا. ایک کو پاکستان میں پیدا کیا, ایک کو امریکہ میں پیدا کیا, ایک انگلش بولتا ہوا پیدا ہوا, ایک اردو بولتا ہوا, ایک پنجابی بولتا ہوا, ایک بنگالی بولتا ہوا. ان میں کس میں کیا ہے؟ صرف پلیئر نے, وہ جو اسٹیج ڈائریکٹر تھا اس نے کہا آپ کا کردار یہ ہے, آپ یہاں پیدا ہوں گے, آپ یہ کام کریں گے, آپ یہ کام کریں گے, آپ یہ کریں گے, آپ کے پاس اتنا پیسہ. آپ کا ایک گیم ہے, آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو جو ریسورسز ہیں ان کو یوز کیجئے, اور جس طرح ڈائریکٹر نے کہا اس طرح پرفارم کیجئے. یہ آپ کو کہا گیا ہے. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ پورا اسٹیج ڈرامہ, لیکن میں آیت کو ذرا دوسرے انداز میں تفسیر کرتا ہوں, آیت کو اس طرح سے کرتا ہوں. میں نے یہ اسٹیج لگایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون بہتر انداز میں اس کو پلے کر انجام دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے ایسا؟ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا, یہ دنیا آپ کا مقام نہیں ہے, یہاں روحوں کا مقام نہیں ہے. یہ دنیا میٹیریل ورلڈ ہے, روح نان میٹیریل ہے. بدن ماں کے پیٹ میں بن چکا, روح کو بننا ہے اس جگہ پر. ہماری ساری ایفرٹ صبح سے لے کے رات تک بدن کے لیے ہوتی ہے, جبکہ ہونی روح کے لیے چاہیے. یہ دنیا ٹرانزینٹ جگہ ہے, یہاں صرف ٹرانزٹ میں ہے. سوچئے آپ ٹرانزٹ میں کیا کرتے ہیں. آج تک کتنے لوگوں میں ٹرانزٹ میں جا کے دکانیں خریدیں, کتنے لوگوں نے ٹرانزٹ میں جا کے کوئی بیڑا قائم کیا, وہاں جا کے سو گئے. نہ بابا, آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اگلی فلائٹ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں, اپنے آپ کو تیار کریں, اس گیٹ کو, پراپر گیٹ کو تیار کریں جہاں سے فلائٹ میں اڑنا ہے. کبھی کسی غلط گیٹ پہ نہ چلے جائیے گا, وہ غلط گیٹ والی فلائٹ جہنم میں لے جائے گی. صحیح والے گیٹ پر جائیے. کون رہنمائی کرے گا؟ اہل بیت علیہ السلام. وہ جو جی پی ایس ہے, وہ جو جی پی ایس ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اب سوال ایک آدمی سوال کرتا ہے, بابا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ چاہتے ہیں ہمارا ٹیسٹ ہو, لیکن بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا آپ ایسے کام کریں, مجھے آپ مال سے ٹیسٹ کر لیں. دیکھیں, مال سے ٹیسٹ کر لیں, مجھے صحت سے ٹیسٹ نہ کریں. مجھے مال سے ٹیسٹ کریں, مجھے صحت سے ٹیسٹ نہ کریں. ایک خاتون کہتی ہے بھائی آپ اکثر ہی سوالات کا فیمنزم کا دور ہے, رائٹ, کہتی ہے مجھے خاتون کیوں بنایا خدا نے. ایک بعض اوقات بلیم بھی ہوتا ہے خواتین کا. بابا آپ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ خاتون کے لباس کے اندر آپ کو ٹیسٹ کیا جائے, آپ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کو مرد کے لباس میں ٹیسٹ کیا جائے, رائٹ. کہتے ہیں نہیں, مجھے خدا مرد کے لباس میں ٹیسٹ کرتا, مجھے مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک, ایک آدمی, اکثر ہم لوگ ضد کرتے ہیں, اسٹبرنس شو کرتے ہیں, رائٹ. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے جو ہے وہ پیسے کے ذریعے ٹیسٹ نہیں ہونا, مجھے صحت کے لیے, مجھے مسئلہ نہیں, میں بیمار ہوں لیکن میں مالدار ہونا چاہیے مجھے. ٹھیک ہے, مجھے جو ہے فلاں اسٹیٹس ملنا چاہیے, مگر یہ کہ چاہے میرے پاس مال نہ ہو, چاہے میرے پاس صحت نہ ہو, مجھے اسٹیٹس چاہیے, مجھے فلاں جگہ کا ڈائریکٹر بننا ہے, مجھے فلاں جگہ کا پریزیڈنٹ بننا ہے. کیا معیار ہے؟ کس طریقے سے خدا ڈیسائیڈ کرتا ہے. اب ہم اسکینر کو اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں کہ آئے اسکینر جو یس اور نو کر رہا ہے, اس کے پیچھے کرائٹیریا, اس کا فارمولا کیا ہے. یہ اسکینر اس کو کیوں یس کہہ رہا ہے, اس کو یس کیوں نہیں کہہ رہا, اس کا فارمولا کیا ہے. اس کے پیچھے جائیں, اس کے پیچھے جائیں, دیکھیں خداوند تعالیٰ کیا ہے. ایک صلوات. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, فرماتے انی, اب خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں, خدا کہہ رہا ہے for sure من, انی انا, اور یہاں پر کہ میں ادبرو, میں تدبیر کرتا ہوں, عبادی, اپنے بندوں کی. یہ تدبیر ہے, یہ جو اسکینر ہے یہ تدبیر ہے. کیوں کرتے ہوں؟ بما یصلحہم, جس میں ان کی صلاح, جو ان کے لیے بیسٹ سوٹیڈ ہوتا ہے, جو ان کے لیے بہترین ہوتا ہے. دیکھیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا, بہت ساروں سوالوں کے جواب دیں گے. میں نے کہا آپ نے استخارہ نکلوایا, رائٹ,
استخارہ نکلوایا بھی آیت اللہ سے, ٹھیک ہے. کہا جی استخارہ, انہوں نے کہا بہت اچھا استخارہ, گھر خرید لیجیے. آپ نے گھر خرید لیا, 2 سال کے بعد پتہ چلا جو ہے فائنینشیل مارکیٹ کریش ہو گئی, اس کے بعد آپ کو بیچ کے جانا پڑا, لاس ہو گیا. آپ استخارہ نہیں کروایا تھا بھائی, یہ کیا ہوا؟ میں نے جیسے آپ کو دوسرے تمام سیناریوز میں کہا یہ کیا ہوا. دیکھیے عرض کیا ہے استخارہ, خداوند تعالیٰ سے آپ نے استخارہ کیا کروایا کہ میرے لیے بیسٹ سوٹڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے بیسٹ سوٹڈ کو مطلقاً گزار دیا. آپ نے غلطی یہاں پہ کی, آپ کی غلطی ہے. آپ نے یہ بولنا تھا خداوند تعالیٰ, آپ تو یہ چاہ رہے تھے کہ خداوند تعالیٰ میرے کو فائنینشلی بیسٹ سوٹڈ کیا ہے. اللہ نے کہا آپ کے لیے بیسٹ سوٹڈ کیا ہے. آپ کا بیسٹ سوٹڈ وہ ہے جو آپ کی روح کے لیے بیسٹ ہوگا. تو روح کے لیے آپ کی یہ بیسٹ ہی تھا کہ آپ کو فائنینشل لاس ہوتا. روح کی بات ہے یہاں پہ, تربیت وہ کس کی کر رہا ہے؟ روح کی. تو جواب آ رہا ہے کہ بابا بیسٹ سوٹڈ تھا, استخارہ صحیح تھا, پر اس کا یہ لاس ہونا آپ کے لیے بیسٹ سوٹڈ. دیکھیے کیا یہاں پر خدا فرما رہا ہے, ان انی ادبرو, میں تدبیر کرتا ہوں. کس کی؟ عبادی, اپنے عبد کی. کس طرح؟ بما یصلحہم, جو اس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. یہ ایک ایسی بات ہے, یہ کیا ہے؟ آئیے اب ایک آپ کو سیناریو سے اس کو سمجھاؤں. ایک سوال, کیونکہ ایک سوال تو آپ کو ابھی اور بھی جواب دینا ہے, مجھے ایک سوال کا جواب اور بھی دینا ہے, جو کہ پورے تمام ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو یہ مصری اس دنیا میں یہ تمام کی تمام ڈیتھ, یہ تمام کی تمام چیزیں, یہ تمام کی تمام بیماریاں, یہ تمام کی تمام چیزیں, یہ کہاں سے؟ جبکہ ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ میں مستقل پہلے دن سے آپ سے دعویٰ کر رہا ہوں خدا رحمان و رحیم ہے. خدا اپنے آپ کو جب بھی انٹروڈیوس کراتا ہے بڑے اس کے ساتھ جو قرآن کی کلاس میں آ رہے ان اللہ لرؤوف الرحیم, مستقل انا تاکید, اس میں اب تاکید, لا رؤوف لام تاکید, سارے کے سارے امپیسز. خداوند رحمان اور رحمان رحیم ہے, رؤوف ہے اپنے عباد پر. کبھی بھی خدا کہیں پر اتنی تاکیدوں کے ساتھ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا منتقم ہوں, نہیں. جب آپ کو کہتا ہے دن میں 10 دفعہ کم سے کم آپ کہیں, 10 دفعہ نہیں کئی دفعہ کہیں رحمان اور رحیم. ہر دفعہ جب بھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائے گا میں رحمان اور رحیم, میں محبت کرتا ہوں. کہتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایک طرف کہتے ہیں رحمان اور رحیم ہے, میرا استخارے میں آپ نے نقصان کروا دیا. میرا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا, آپ نے اٹھا کے اس سے شادی کروا دی میری, جبکہ دعا بھی میرے پیغمبر کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ کون سی رحمان ہوگی؟ اور پھر یہ ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں دیکھیے مر گیا, زلزلہ آ گیا, بچے مر گئے. پہلی بات جو ایتھیسٹ کا جواب, the first time, let me give the answer for these atheists. Normally they think that death is a distraction. Who said death is destruction? Who said death is destruction? Allah subhanahu wa ta'ala in fact he said innamal hayat, یہ جو دنیا ہے it's لعب و لعب, it's a transient, it's a transfer ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتہ نہیں تھا. یہ ایک ایسا ایئرپورٹ ہے جہاں پر ایگزٹ آپ کو نہیں پتا. آپ کے پرچے میں نہیں لکھا کہ نیکسٹ پلین کتنے بجے اڑے گا, آپ کے نہیں لکھا ہوا. آپ اس پلین میں آئے, آپ کا خیال تھا یہاں میں ابھی 8 گھنٹے بیٹھ کے فن کروں گا, جاؤں گا کافی پیوں گا, تھوڑا سا کہتے کسی جگہ پر ریلیکس ہو کے مساج کرواؤں گا, آپ ان تمام چکروں مساج مشین میں بیٹھوں گا, اپنے جوتے پالش کرواؤں گا. یہ تھا. ادھر جیسے ہی آئے وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو گیا, ارے بھائی آپ کا پلین آ جائیے, یہ پلین آ جائیے کہ مطلب انتقال ہو گیا آپ کا, چلیے. یہ ٹرانزٹ آپ کا اتنا تھا. آپ کا ڈسٹرکشن کہاں ہوئی؟ آپ تو چلے گئے, آپ تو جلدی چلے گئے. اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ میں یہاں رہ کے اپنی زندگی ضائع کروں گا, وہاں چلا گیا اپنے ڈیسٹینیشن کو, تو بہت فائدے میں رہتا, جلدی چلا گیا میں تو. کب کہا کہ زلزلہ؟ بابا ڈیتھ اگر ڈسٹرکشن ہوتی تو آپ کی بات صحیح تھی. اگر ڈیتھ ڈسٹرکشن ہوتی تو آپ کی بات صحیح تھی. آپ تو ٹرانزٹ ٹرانسفر میں تھے, آپ ادھر چلے گئے, جلدی چلے گئے. اصل دنیا تو وہ ہے, یہ دنیا تو لہو و لعب ہے, یہ کھیل ہے, یہ تو ایک ایسی چیز ہے آپ کو آزمانے کے لیے. بلکہ کسی نے آپ کا اس طرح سے ہو, آپ امتحان روم میں جا کے بیٹھ گئے, ٹھیک, امتحان روم میں بیٹھے ہوئے آپ, اس کے بعد آپ 5 منٹ بیٹھے, آپ نے تھوڑا سا امتحان پاس کیا, کوئی آیا بھائی آپ کا امتحان ختم, ٹھیک ہے 5 سوال ہی آپ کے کافی آ جائیے باہر. ارے وہاں آپ نے کہا زبردست, 5 سوال کے جواب, اس میں سے 4 تو صحیح ہوں گے, ایک ہی غلط ہوگا. اچھا دوسرے بیٹھے ہیں, جواب پہ جواب 200 400 2000 5000 جواب میں دے چکا ہوں, اب تک امتحان ختم نہیں ہو رہا. پتہ نہیں چانسز یہ ہے کہ غلط نہ ہو جائے. عاقبت بالخیر کی اسی لیے کہا جاتی ہے آخر میں رزلٹ اچھا ہو جائے, نہیں وہ خراب ہو جائے.
कोई आ ही ना क्या कहते मुझे कि भाई इम्तिहान खत्म हो गया, आ जाइए बाहर। वहां पे कहा, उसको कहा भाई आपका इम्तिहान खत्म, 5 जवाब देती, कोई बात, आ जाओ, आपका इम्तिहान खत्म, 5 में आ जाइए बाहर। तो ये एचसीएस को जवाब, अब ये इस्तिखारे का जवाब क्या दूं मैं इनको? बड़ी तकलीफ हुई ना, अब तकलीफ हो गई, तकलीफ तो हुई। देखिए अगर आप कहते हैं मेहमान रही है तो तकलीफ क्यों देता है भाई? एक चीज देखिए, ये मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा आपके सामने। कभी माँ, डिड यू सी एनी मदर दैट tell to her child that all right Ali, you have a selection, your selection is between like poison and delicious food, बहुत अच्छी food। कहीं आपने कोई माँ देखी आज तक? None of the mothers say this, right? That you have a choice to select between a glass of poison or a glass of a milk. कभी माँ ये नहीं कहती। वो तो कहती है do you want to have milk or like milk with a cereal or like biryani or like pizza or maybe something else, right? आपको choice मिलती है यहाँ से। बस खुदा भी यहाँ पर कहीं पर भी ये choice आपको नहीं देता कि मैंने आपको इसलिए पैदा किया कि या तो वो जन्नत में ले जाऊँ या जहन्नम में पैदा, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये मैं बयान करूंगा बात, ये मैं बयान करूंगा। आज अगर बात करूंगा तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा। ये मैं आपके सामने उधार रहा कि ऐसा नहीं है। यानी खुदा ने क्या कहा है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने टेबल के ऊपर मदर ये चेक करना चाहती है, I put that food over there and I told you look, the junk food will harm you, right? You have to have a healthy food, and the children said no, I want to drink the Coke all the time, that's it. By the way, मैं आप लोगों को बच्चों को बता दूं, अभी मैं आता हुआ एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था शुगर के बारे में। शुगर के बारे में एक बच्चे का दिखाया तो उसके सारे दांत खराब थे और इतनी तकलीफ में था जब वो डेंटिस्ट के पास जाता है, उससे पूछते क्या मसला था, कहता दिन में सिर्फ 6 माउंटेन ड्यू पीते थे। एक माउंटेन ड्यू में तकरीबन 40 स्पून शुगर होती है, कम से कम एटलीस्ट, बल्कि ये कोक में होती है, माउंटेन ड्यू में उसमें ज्यादा होती है। तो वो बताया था कि शुगर किस तरह से डैमेज करती है। तो एक माँ ये करती, माँ एक अकलमंद अगर माँ होगी तो वो ये करेगी, आपके सामने टेबल पर रख दिया क्योंकि आपके पास फ्री ले है, आप इस तरह से डिजाइन हुए, उसको बात है ये माउंटेन ड्यू रखी है, ये दूध रखा है, ये आपके सामने जूस रखा है, ये दूसरी चीजें रखी है, अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देखूं तुम में से कौन सा अच्छा काम करते हो। वो बता भी दिया, माँ ने बता भी दिया, देखो मैं माँ हूँ, मैं मुरब्बी हूँ, मैं रब हूँ घर की, मैंने तुम्हें बताया ये पियोगे तो किडनी खराब हो जाएगी, ये करोगे तो हेल्दी रहोगे, ये काम करोगे तो ये होगा। अब वो बंदा माउंटेन ड्यू पिए जा रहा है, माउंटेन ड्यू पिए जा रहा है, ठीक है, उसके बाद हो गई किडनी खराब बच्चे की। अब वो कह रहा है ये कैसी माँ है कि मेरी किडनी खराब करा दी, ये कैसा खुदा है कि मुझे जहन्नुम में, अब जहन्नुम समझे आप क्या है, वो किडनी का खराब होना है जहन्नुम में। माँ ने तो बता दिया था कि बाबा ना करो ये काम, ना करो ये काम, लेकिन नहीं माना। ये चॉइस आपको ये दी गई है, लियब्लुवकुम अय्युकुम। अब मैं कौन इंस्पायर्ड है जो जंक फूड को छोड़ के अच्छी फूड की तरफ जाए? अकल इस्तेमाल करो। माँ है, जानते हो माँ बेलौस मोहब्बत करती है, जानते हैं ना, कोई और बेलौस मोहब्बत करता है माँ और बाप के अलावा? नो वन अदर देन अल्लाह। अल्लाह loves his creation 70 times more than mother। देखिए मैं पहले लास्ट ईयर भी आपके सामने बयान कर चुका हूँ, प्रूफ दे चुका हूँ आपको, हर चीज को मैं कहूंगा प्रूफ के साथ कहूंगा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जंग है, एक जंग है, एक जंग हो रही है। एक तरफ कुछ खवातीन जो असीर हैं, the prisoner, they are sitting on one side and the battle is going on. You know the old days battle, right? They have fighting with the sword, they're riding the horses, are going here and there, and the woman is sitting over there. All at the sudden, you know, child जो होता है उसके हाथ में एक she slave के हाथ में एक child होता है, वो रन करके battlefield में आ जाता है। यहां मां भागती हुई उसके पीछे आती है, अपने बच्चे को होल्ड करती है। जैसे ही बच्चे को होल्ड करती है, पैगंबर कहते हैं 1 मिनट ठहर, तमाम कंपेनियन को बुलाते हैं, आस्ते पूछते हैं तुम्हारे ख्याल में ये माँ इस बच्चे को जहन्नुम में फेंक सकती है? आपके ख्याल में फेंक सकती है? नहीं फेंक सकती। तमाम कंपेनियन ने कहा नो शी कैन। Do you think that she can throw this child in the hellfire? She says no. That here Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that Allah is 70 times more love with his creation than his mother
to this child. اور جب 70 ٹائم کہا جاتا ہے عربی زبان میں it means million. جو 70 کا صیغہ مبالغے کے لیے ہے. بس خداوند تعالی. دیکھیے سوال باقی ہے, سوال باقی ہے. کیا سوال؟ خداوند تعالی آپ کہتے ہیں اتنا مہربان, تکلیف تو ہو رہی ہے. استخارے میں فائنینشیل لاس ہو گیا, بزنس کے لیے استخارہ نکلوایا تھا, بزنس فلاپ ہو گیا. اس لڑکی کے لیے استخارہ نکالا تھا, بد مزاج نکل آئی. ان لڑکی نے کہا کہ میں نے ان صاحب کے لیے استخارہ نکلوایا تھا, نکھٹو نکلے, کماتے نہیں ہیں, گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہے یہ تکلیف مجھے دے دی آپ نے؟ آپ کہتے ہیں رحمان و رحیم ہے. بڑے رحمان و رحیم, کہاں ہے رحمان و رحیم؟ اب میں آپ کے سامنے ایک سلوات پڑھیے, حل کرتا ہوں پھر کیا کہا تھا ہم نے؟ خدا کیا ہے؟ ربی. رب, رائٹ. رب کو مربی بھی کہا جاتا ہے. مربی یعنی کیا؟ میں آپ کے سامنے اچھا والا ٹرانسلیٹ کرتا ہوں جو آپ سمجھ سکیں. ٹرینر, کوچ, کوچ. اب آئیے, اب ایک فائنل میچ کے لیے سلیکشن ہو گیا کرکٹ میں. فائنل میچ, رائٹ. کہاں ہے کرکٹ کھیلنے میں؟ کرکٹ میچ کے لیے فائنل کے لیے سلیکشن ہو گیا سب کا. سب کے سب آئے کہاں؟ ٹریننگ کیمپ میں. ابھی فائنل میچ کیا ہے؟ فائنل میچ یہ آخرت ہے. یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون کس پوزیشن پہ کھیلے گا, کون اوپننگ پہ جائے گا, کون بالنگ کرائے گا وہاں پر, کون کیا کہتے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ پہ جائے گا, کون خالی بیٹھ کے کیچ پکڑے گا, کون وکٹ کیپر ہوگا وہاں پر. یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. آپ کو ٹریننگ کیمپ پہ لے کے آئیے. ٹریننگ کیمپ ہے, ٹریننگ کیمپ ہے. اب سارے آ گئے. اب ایک اچھا ٹرینر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے تمام کھلاڑیوں کو جانتا ہے. ان میں کیا ویکنیسز ہے, فلاں میں ویکنیس یہ ہے, ان کی ہیلتھ سچویشن کیسی ہے, فلاں کیچ کرنا کیسا ہے, فلاں کس طرح سے ہٹ کرتے ہیں, فلاں ان کو یہ کام کرنا ہے. رائٹ. سوال کیا ہے ہمارا؟ ایک دو سوال. بھئی مجھے یہ والا ٹیسٹ کیوں دیا گیا؟ دوسرا, بابا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کہاں تکلیف تو ہونی ہے, کس طرح سے؟ دیکھیے ٹرینر کو پتا ہے کہ یہ صاحب کیچ پکڑنے میں بڑے کمزور ہیں. اب ٹرینر کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ان کو کہنے آپ بیٹنگ کریں, یہ کریں نا. کھڑے ہوں گے, پانچ افراد کو کہیں ان کی طرف بال پھینکو مستقبل. اب یہ بال پھینکیں گے ان کے اوپر, اب یہ بال کیچ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کیچ ہو گئے, دو آگے ان کے بدن پہ ٹکرائیں گے. تکلیف ہوئی, کیچ. اب مستقل بالیں آ رہی ہیں ان کی طرف, بالیں آ رہی ہیں ان کی طرف. یعنی کیا؟ اسکینر یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ اسکینر اس کو کہہ رہا ہے, لیکن اسکینر سے یہ کہہ رہے تھے میری طرف بالیں نہ آئے. اسکینر نے کہا نہیں ان کی طرف تو بال جانی ہے. سارے کھلاڑیوں کو 5 کو کا اشارہ کی طرف بال پھینکو ان کی طرف. اب وہ بال پھینک رہے ہیں اور یہ کیچ کرنا. دیکھیے میں آپ کو ریئل لائف میں آ جاؤں. ایک انسان, اس میں صبر کی کمی ہے. رائٹ, ایک صبر کی کمی ہے. خداوند تعالی واللہ علی کل شیء قدیر. آپ سامنے کھڑے ہیں, ایک سامنے آپ کے سامنے آدمی آئے, کوئی صاحب آئے, اگر یہ زبان ہلانا چاہیں ہلا سکتے ہیں؟ نہیں ہلا سکتے. ان کو خدا نے اجازت دے دی کہ آپ ان کو ذرا بے لطف سنائیں. حق بھی آپ کے پاس نہیں ہے, حق ان کے پاس ہے. آپ ذرا ان کو سنائیں, ذرا تھوڑی سی 2-4 باتیں سنائیں. خدا کہہ رہا ہے سنائیں. کیوں سنائیں؟ بابا میچ میں لے کے جانا ہے. ان میں صبر کی کمی ہے. ان کو 4 باتیں پڑھیں گی, ان کو غصہ آئے گا. اب یوزر مینول کے مطابق ٹرینر نے کہا ہے دیکھو اگر یہ کام ہو تو صبر کرنا ہے, صبر کرنا ہے تم کو. یہ کہتے ہیں نہیں میں صبر نہیں کروں گا, تو ٹھیک ہے درد ہوتے رہو, درد برداشت کرتے رہو. اگر صبر کرنے لگو گے تو درد ختم ہو جائے گا. اگر کیچ کرنے لگو گے تو بال آ کے جسم میں نہیں ٹکرائے گی. آپ نے کیچ کر لیا اور دوسرا کیچ کر لیا, اچھا آپ اچھے کیچر بن گئے, اس کے بعد خدا کہے گا بھائی یہ والا ختم ان کا ایگزام, ٹرائل کہے گا دوسری جگہ پہ لے کے جاؤ, دوسری چیز سے امتحان کرو ان کا. ٹھیک ہے, دیکھیں کیا ہو رہا ہے, دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اگر کسی کو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا پہ یقین رکھتے ہیں, نہیں رکھتے. آپ کہتے ہیں اللہ اکبر, کہتے ہیں نا کتنی دفعہ آپ کو کہلوایا جاتا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیوں نماز ہر روز. بچے بھی کہتے ہیں کیا ہر روز بابا آپ ہر وقت یہی نماز, کو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن پریکٹس کرائی جائے, آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, یعنی کیا اللہ اکبر ہے, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر مان لیں کہ اکبر ہے تو آسانی ہو جائے گی. اللہ اکبر ہے,
वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज पे कादिर मान ले। बाबा इसने बोला अगर खुदा इजाजत ना देता तो कैसे देता, अलबत्ता उसका ट्रायल अपना है। यहाँ पर क्या ही मल्टीपल ट्रायल है। वो ये ना समझे कि अब मैं किसी को जरा दो बातें सुनाऊं, अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी है, इसके लिए मेरे लिए टेस्ट बनाया, ना 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 ना। यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट हो रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, जिस तरह से कंट्रोल टावर के अंदर मल्टीपल प्लेन लैंड कर रहे होते हैं, सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, इजाजत दे रहा होता है आप लैंड कर लो, आप लैंड ना करो, आप ना करो, सबके अपने अपने टेस्ट हैं। इसी ने आपको लिखा कि आप सुनाएं इसको बातें। लेकिन अगर आपको इजाजत मिल गई, क्योंकि आपने अपनी तरफ से आपने अपना काम किया, आपने आपको गुस्सा आया, आप किसी चीज से अनॉयड हुए, आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, आप किसी से नाराज हो गए, फलाने ने आपको तवज्जो नहीं दी, फलाने ने आपको कॉल नहीं की, आप आए, आपने दो बातें उनको सुनाई, दो बातें उनसे क्या कहते सुनाई। आप अगर चाहता खुदा तो रोक देता आपकी जबान को, लेकिन खुदा ने क्या किया, पास करने दिया इस टेस्ट। आप फेल हो गए अपने फेल में, आपको कहा था ना ये काम करें, आप फेल हो गए। लेकिन ये जो इसका क्या कसूर था, कहा भाई आपका भी ट्रायल है, आपने सब्र की कमी थी, लिहाजा आपको दो बातें सुनाने को मैंने दे दी। अब आप क्या करें, देखिए बिल्कुल डॉक्टर आजाद क्या करते हैं, एक मरीज आया, देखिए ना वो ट्रेनर क्या करेगा, इसमें क्या है, इसमें सब्र की डेफिशिएंसी है, इसको सब्र का शॉट लगता है। जब शॉट लगता है पेन तो होता है, यही पेन कब नहीं होता। देखिए मैं दोनों सवालों का जवाब दे रहा हूं कि ये जवाब दे रहा हूं कि फला आदमी का टेस्ट फला चीज से क्यों होगा, क्योंकि उस चीज की डेफिशिएंसी है, उस चीज की डेफिशिएंसी है। क्यों, क्या कहते हैं, रहमत कहां है, बाबा रहमत है हर चीज आप में। अब आगे जाके बयान करूंगा इसको, जवाब में रहमत वाला बाद में दूंगा, बाद में आपको दूंगा, क्योंकि टाइम अब खत्म होता जा रहा है। डेफिशिएंसी है, एक डेफिशिएंसी है या नहीं। ट्रेनर का काम क्या, देखिए मैंने इसलिए ट्रेनर की बात की, डॉक्टर आजाद की बात नहीं की, ट्रेनर की बात की। ट्रेनर के पास एक परफेक्ट इंसान है, परफेक्ट इंसान है, ठीक है, लेकिन ट्रेनर को क्या करना है, इसको इसके दर्जात दूर करना। कोई भी परफेक्ट एब्सोल्यूट परफेक्ट नहीं है। ट्रेनर चाहता है कि ये मेरा सुपर स्टार है, उसको मालूम है ऑलरेडी सुपर स्टार है, ऑलरेडी सुपर स्टार, कोई कमी नहीं है इसमें।